السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول کا پہلا دور ختم ہوا اور اب اگلے دور کی جانب چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ناول 3 ادوار میں بٹا ہوا ہے، 3 ادوار پر مشتمل ہے، جس کا پہلا دور اختتام پذیر ہوا۔ آج سے دوسرا دور شروع کرتے ہیں۔ ناول 55 کا دسمبر، از ہاشم ندیم۔ ایپیسوڈ 18، دوسرا دور، جینٹل مین بسم اللہ۔ ابا جب مجھے لیے کیڈٹ کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہوئے تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی نئی دنیا میں داخل ہو گیا ہوں۔ بورڈنگ کیا تھا، پورا ایک شہر ہی تو تھا، صرف داخلے والی عمارت ہی اتنی بڑی تھی کہ اس میں ہمارے ہائی اسکول جیسے 3 اسکول آ جائیں۔ بڑی بڑی لمبی اور کشادہ سڑکیں، جس کے دونوں اطراف لمبے لمبے درخت اس طرح ایستادہ تھے کہ دھوپ زمین تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ ہمارے محلے سے بھی بڑے کئی گھاس کے میدان، جن میں بیک وقت کئی مالی کام کر رہے تھے۔ سچ پوچھیں تو ایسی جگہ اس دن سے پہلے میں نے صرف ریگل سینما میں چھپ کر دیکھی گئی انگریزی فلموں میں دیکھی تھی۔ بڑی بڑی سی لمبی لمبی چمکدار راہداریاں جن کے سنگ مرمر کے فرش پر کوئی اپنا چہرہ بھی دیکھنا چاہتا تو اسے مایوسی نہ ہوتی۔ بہت سے لوگ فوجی لباس میں ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ گھاس کے میدانوں سے گزرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں موجود تھیں۔ ایک جانب بہت بڑا سا تالاب تھا جس کا نیلا پانی دور ہی سے جگمگا رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ اسے سوئمنگ پول کہتے ہیں۔ دور ایک میدان میں بہت سے گھڑ سوار گھوڑے دوڑانے کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ گھڑ سواری سکھانے کا انتظام بھی موجود تھا۔ سب سے پہلے ہمیں پرنسپل صاحب کے کمرے میں لے جایا گیا۔ پرنسپل نے ابا کو بہت مبارکباد دی کہ ان کے بیٹے کو ملک کے سب سے اعلیٰ ادارے میں پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے ابا کو یقین دلایا کہ یہاں ان کا لاڈلا بیٹا بہت آرام سے اپنے گھر کی طرح رہے گا۔ کاش مجھے اس وقت پتہ ہوتا کہ پرنسپل صاحب کا آرام سے کیا مطلب ہے، تو میں اسی وقت وہاں سے دوڑ لگا دیتا۔ لیکن اس وقت تو میں پرنسپل کے عالی شان آفس کی چیزوں کو دیکھنے میں ہی اس قدر کھویا ہوا تھا کہ مجھے ان کی باتوں کی طرف سے دھیان دینے کی فرصت ہی نہ ملی۔ پھر ہمیں کالج کی انتظامیہ اور ہماری ہونے والی جماعت کا حصہ بھی دکھایا گیا۔ اسمبلی ہال اور اپنی جماعت دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی ہی رہ گئیں۔ کلاس روم کیا تھا، پورا ایک چھوٹا سا سینما ہال ہی تو تھا، جس میں کرسیاں بھی سینما کی طرح اوپر سے نیچے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ سامنے ایک بڑا سا اسٹیج تھا جس کی دیوار پہ بلیک بورڈ اور ٹیچرز کے کھڑے ہونے کے لیے لکڑی کا ایک بڑا سا ڈبہ یعنی روسٹرم پڑا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ پتہ چلا یہاں کھانے والے کمرے کو میس کہتے ہیں۔ کچھ اور بچوں کے والدین بھی ہمارے ساتھ ہی میس کی جانب چل پڑے۔ میرا خیال تھا کہ میس بھی کوئی بڑا سا کمرہ ہوگا جس میں بڑا سا دسترخوان ڈلا ہوا ہوگا، جہاں ہم سب گھر کی طرح بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور شکر ادا کر کے اٹھ جائیں گے۔ لیکن میس میں داخل ہوتے ہی ایک ساتھ بہت سے جلتے ہوئے فانوسوں کی روشنی سے میری آنکھیں چند لمحوں کے لیے یوں چندھیا سی گئیں کہ پہلے تو مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ پھر جب چند لمحوں کے بعد میری بینائی بحال ہوئی تو مجھے یوں لگا کہ میں رنگ و نور کے کسی سمندر میں کھڑا ہوں۔ وہ اتنا عظیم الشان ہال تھا کہ اس کی چھت دیکھنے کے لیے مجھے اپنا پورے کے پورا سر آسمان کی جانب اٹھانا پڑتا تھا۔ ہال کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے آخری میز نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ چاروں طرف بارودی بہرے سفید لباس پہنے اور سر پر سرخ پٹیاں سجائے، ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لیے ادھر ادھر مستعدی سے بھاگتے پھر رہے تھے۔ لیکن چاروں طرف میز کرسیاں ہی لگی نظر آ رہی تھیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، حالانکہ میز کا سفید فرش دھلے پانی کی طرح شفاف تھا، لیکن وہاں دسترخوان کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ یہاں میز کرسی پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا جاتا ہے۔ مجھے الجھن تو بہت ہوئی، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ میں نے آج تک کبھی میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا، بلکہ ایک مرتبہ میں اور امارا ہوٹل کھیل رہے تھے تو امی نے ہم دونوں کو کھڑے ہو کر دانتوں سے روٹی چبانے پر ایک زوردار ڈھپ بھی چڑھ دی تھی
کہ اس طرح کھانا کھانا رزق کی توہین ہوتی ہے، لیکن یہاں تو سبھی رزق کی پوری نہیں تو کم از کم آدھی توہین تو کر ہی رہے تھے، کیونکہ ان اونچی اونچی کرسیوں پہ بیٹھنا مجھے آدھے کھڑے ہونے کے برابر ہی لگ رہا تھا۔ اوپر سے ایک اور مصیبت میرے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی میں نے پہلا نوالا توڑا، ایک بارودی بیرا میرے بالکل سر کے قریب آ کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی میں کسی چیز کی جانب ہاتھ بڑھاتا، وہ جلدی سے مجھ سے پہلے اسے اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیتا، پھر مسکرا کے مجھے دیکھنے لگتا۔ میں سمجھا شاید یہ بیچارہ بھی بھوکا ہے اور خود اپنے منہ سے کچھ مانگنے میں شرم محسوس کر رہا ہے، لہٰذا میں نے خود آدھی روٹی توڑ کر اور تھوڑا سا سالن رکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس نے نہ جانے کیوں گھبرا کر منع کر دیا، حالانکہ میں نے اسے اشارہ بھی کیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، چپ چاپ یہیں میز کے نیچے بیٹھ کر جلدی سے کھا لے۔ لیکن وہ بیچارہ اتنا بوکھلایا ہوا تھا کہ اس نے جلدی سے روٹی واپس پلیٹ میں رکھ دی اور مجھ سے کہنے لگا کہ سر، میں یہاں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ لو بھلا، کھانے میں بھی کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تو بابا آدم ہی نرالا تھا۔ بہرحال خدا خدا کر کے کھانا ختم ہوا اور میں بھاگ کر ابا کے پاس آ گیا، جو دوسری میز پر والدین والے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ابا سے بھی اس شخص کی شکایت کی کہ وہ سارا وقت میرے سر پر کھڑا رہا اور اس کی وجہ سے میں ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے باہر کسی ٹھیلے سے کچھ کھانے کو دلوا دیں، کیونکہ میری بھوک نہیں مٹی تھی، لیکن ابا کا جواب سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں ٹھیلے نہیں ہوتے، صرف ایک بڑی سی کینٹین ہے کیڈٹس کے لیے، جو صرف شام کو کھلتی ہے، اور یہ جو شخص میرے سر پر منکر نکیر کی طرح کھڑا تھا، اس قسم کے لوگ ہمیشہ کھانا کھاتے وقت میرے سر پر کھڑے رہیں گے، کیونکہ یہاں ہر کیڈٹ کے لیے ایک ایسا بیرا مخصوص ہے جو کھانے کے وقت کیڈٹ کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ میں نے وہیں اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ میں شروع سے کسی کے سامنے کچھ بھی کھانے میں بہت شرم محسوس کرتا تھا۔ وجو آپی بھی جب کبھی میرے لیے کچھ خاص بناتی تھی تو میں پہلے ان سے آنکھیں بند کرنے کا کہتا اور پھر جلدی سے کھا لیتا۔ کھانے کے بعد ہم سب کو بتایا گیا کہ کچھ ہی دیر میں ہمیں ہمارے ہاسٹلس میں لے جایا جائے گا، جہاں ہمیں ہمارے کٹ نمبر اور کٹ بیگ جاری ایشو کیے جائیں گے۔ گویا یہاں کا یہ بھی ایک دستور تھا کہ ہر کیڈٹ کا کسی جیل کی قیدی کی طرح مخصوص ایک نمبر ہوتا تھا، جو اگلے 6 سال تک اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور اسے اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کٹ نمبر سے پکارا اور بلایا جاتا ہے۔ کیا بیہودہ رواج تھا یہ بھی! بہرحال کٹ نمبر تو سمجھ میں آ گیا، پر یہ کٹ بیگ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی دیر میں ہم اپنے اپنے ہاسٹلس میں موجود تھے۔ مجھے محمد بن قاسم ونگ الاٹ کیا گیا تھا، جہاں میری سب سے پہلی ملاقات ایک جابر طبیعت ہاؤس ماسٹر فہد صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے میرے ساتھ آنے والے چند اور کیڈٹس کو جھاڑ کر ایک جانب بٹھا دیا اور خود ہمارے والدین کے ساتھ ضروری کارروائی کے لیے اپنے دفتر چلے گئے۔ ہمیں جس لمبے سے کمرے میں بٹھایا گیا تھا، اس میں 12 بستر اسی طرح لگے ہوئے تھے کہ ہر بستر کے ساتھ ایک میز اور کرسی بھی لگی ہوئی تھی، اور 12 الماریاں بھی دیوار میں نصب تھیں۔ اس لمبے کمرے کو وہاں ڈارمیٹری کہتے تھے۔ ہمیں ہمارے بستر الاٹ کر دیے گئے تھے اور کچھ ہی دیر میں ہماری ڈارمیٹری کا خاص خدمتگار بٹ مین کچھ ہی دیر میں ہر لڑکے کے لیے ایک بوری میں بہت سا سامان بھر کے لے آیا۔ پتہ چلا کہ اس بوری کو کٹ بیگ کہتے ہیں۔ اس کے اندر سے ہمارے فوجی بڑے جوتے، پی ٹی شوز، ہمارے یونیفارم، بیجز، بیلٹ، پی ٹی اور پریڈ کا لباس، بنیانیں، نکر اور جانے کیا علم غلم برآمد ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ ابھی مزید لباس بھی ملیں گے، جن میں شام کو باہر جانے کا لباس ایوننگ واکنگ آؤٹ، اور رات کو کھانے کے لباس ڈنر آؤٹ، اور سونے کے لباس بھی شامل ہیں۔ میرے تو یہ سن کر ہی جان نکل گئی کہ یہاں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے کے وقت تک تقریباً 8 لباس بدلنے پڑتے ہیں۔ کالج نہ ہوا، گویا کسی درزی کی دکان ہو گیا۔ وہاں گھر میں تو ہم بمشکل اسکول کی وردی ہی امی کی لاکھ منتوں کے بعد تبدیل کرتے تھے، اور وہ بھی تب اگر جی مانتا تو، ورنہ اگلے دن اسکول جانے تک اسی وردی کو چڑھائے رکھتے تھے۔
یہاں کی سب سے بری بات یہ پتہ چلی کہ یہاں پر اپنے سارے جوتے خود ہی پالش کرنا پڑیں گے۔ میں نے آج تک کبھی خود اپنے جوتے پالش نہیں کیے تھے۔ گھر میں تو امی میرے جوتے پالش کر دیا کرتی تھی، یا پھر امارا یا بڑے بھیا کو ڈانٹ ڈپٹ کر میرے جوتے بھی پالش کروا دیا کرتی تھی۔ میں اپنا سر پکڑے اپنے سامنے پڑے کالے سفید جوتوں کے انبار کو دیکھ رہا تھا۔ ہمارے بٹ مین، جن کا نام جمعہ خان تھا، انہوں نے ہمیں یہ بات بتا کر مزید ڈرا دیا تھا کہ یہاں نہ صرف اپنے بلکہ اپنے سینئرز کے جوتے بھی پالش کرنے پڑتے ہیں، اور نہ کرنے پر ٹھیک ٹھاک سزا ملتی ہے۔ میرے ذہن میں فوراً جھماکہ ہوا اور گڈو کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی کہ یہاں سزا کے طور پر صرف نیکر پہنا کر باہر کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کٹ بیگ میں سے اپنا سفید نیکر نکال کر دیکھا۔ خاصا ڈھیلا ڈھالا تھا، اس میں تو مجھ جیسے 2 مزید آدمی آ سکتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں ہر بچے کو اپنا بستر خود ہی لگانا اور اٹھانا پڑتا ہے۔ کیسی واہیات جگہ تھی یہ! گھر میں تو صبح اٹھ کر میں ایک لات مار کر اپنی رضائی یا کمبل کو ہوا میں اچھال دیتا تھا، اور پھر امی بیچاری سارا دن میری بکھرائی ہوئی چیزیں سنبھالتی رہ جاتی۔ اب شام ڈھلنے کو تھی۔ میری بیرک کے 11 بچے پورے ہو چکے تھے، لیکن ایک بستر ابھی تک خالی تھا۔ بتایا گیا کہ یہ ہمارے پریفیکٹ کا بستر ہے، یعنی وہ سینئر اور اگلی کلاس کا بچہ جو ہم سب 11 بچوں کا مانیٹر انچارج ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا، لو جی، اب یہ ایک اور نئی مصیبت ابھی باقی ہے، پتہ نہیں اب یہ کون سا نمونہ ہوگا۔ اتنے میں ہاؤس ماسٹر نے آ کر ہم سب کو حکم دیا کہ ہمارے والدین نے ضروری کاغذات اور فارم وغیرہ بھر دیے ہیں اور اب ان کے جانے کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا ہم سب باہر والے لان میں آ کر اپنے والدین اور پیاروں سے مل جائیں، کیونکہ اب ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل ڈوب سا گیا۔ صبح سے اب تک میں ان ہنگاموں میں الجھا یہ بھول ہی گیا تھا کہ ابا نے واپس بھی جانا ہوگا۔ سب بچوں میں کھلبلی سی مچ گئی اور سب سے پہلے میں باہر کی جانب دوڑا۔ ابا ہاسٹل کے باہر گھاس کے ٹکڑے پر بچھے لکڑی کے بینچوں میں سے ایک پر بیٹھے جانے کچھ سوچ میں گم تھے۔ میں دوڑتا ہوا باہر آیا تو وہ مجھے دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دیے۔ جانے کیوں اس لمحے وہ مجھے بالکل ایک نئے ابا دکھائی دیے۔ شاید وہ میری آنکھوں کا واہمہ ہی ہو، پر چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میں نے ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی کی جھلک دیکھی تھی۔ انہوں نے مجھے میرے ہاتھوں سے تھام کر وہیں بینچ پر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ کچھ دیر ہم باپ بیٹا خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر ابا نے ہلکے سے کھنگار کر اپنا گلا صاف کیا اور دھیرے سے بولے، عادی بیٹا، اب مجھے واپس جانا ہوگا۔ حالانکہ مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ جانے والے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا دل اپنی مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ آنسو میرے حلق میں کرواہٹ بھرنے لگے۔ ابا نے مجھے بہت سی باتیں سمجھائیں کہ اب مجھے انہی لوگوں کے درمیان رہنا ہوگا۔ میں وہاں واحد بچہ تھا جو حکومت کے خرچے پر پڑھنے آیا تھا، ورنہ باقی سبھی بچے امیر کبیر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ میری طرح اس بوسیدہ ٹرین کے بجائے اپنی اپنی شاندار اور عالیشان گاڑیوں میں وہاں آئے تھے۔ ابا مجھے یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میری اور ان کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور مجھے یہاں رہ کر اپنے آپ کو اتنے مہنگے ادارے میں پڑھنے کا حقدار ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ اگر میں فیل ہو گیا تو حکومت مجھے واپس گھر بھجوا دے گی۔ وہ سب انگریزی میڈیم اسکول کے بچے تھے، اور ان میں واحد میں ہی ایسا بچہ تھا جو اردو میڈیم اسکول سے آیا تھا اور شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ شاید ابا وہاں آ کر میری اور دوسرے بچوں کی حیثیت دیکھ کر اداس ہو گئے تھے۔ میں ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ وہ سارے بچے بڑے بڑے شہروں سے آئے تھے، بلکہ 2 بچے تو ایسے بھی تھے جنہیں بیرون ملک سے یہاں داخلہ دیا گیا تھا۔ ایسی ہی کتنی باتیں اس روز ابا نے جاتے جاتے مجھے سمجھائیں، لیکن میرا ذہن تو ان کی روانگی میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھا ہوا تھا، لیکن جب وہ حتمی طور پر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے جلدی سے اپنی قمیص کے کف سے اپنی آنکھیں رگڑ لیں تاکہ ابا کو میرے آنسو نظر نہ آ سکیں۔ ابا نے آخری بار میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے پیار کیا اور جانے کے لیے پلٹے۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ خود ابا بھی مجھ سے اپنی آنکھیں چھپا رہے ہیں۔ میں نے آج تک انہیں ایک صغیر باپ کے روپ میں دیکھا تھا، جن کے گھر میں گھستے ہی ہم بچے اپنی آواز دھیمی کر لیا کرتے تھے، لیکن اس روز مجھے پتہ چلا کہ ان کے اس سخت کھول کے اندر کتنا نرم باپ سانس لے رہا ہے۔ ہم بچے اپنے والدین اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو جانتے جانتے جان لیتے ہیں،
پر افسوس تب تک بہت سا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ جاتے جاتے ابا نے ہاسٹل کے نکڑ پر رک کر مجھے پلٹ کر دیکھا اور ہاتھ ہلا کر خداحافظ کہا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب میں اپنے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا، اور جیسے ہی ابا ہاتھ ہلا کر اوجھل ہوئے، میں بلک بلک کر رو پڑا۔ ابا کے مڑتے ہی میں بھاگ کر اس موڑ تک گیا جہاں سے ابا اوجھل ہوئے تھے، اور چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ابا بوجھل سے قدموں سے واپس جا رہے تھے۔ میں نے ان کے سامنے نہ رونے کا بھرم تو کسی نہ کسی طور جوڑے رکھا، لیکن اب مجھے رونے سے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں نے آس پاس دیکھا تو ساری جماعت میں داخل ہونے والے سبھی بچے اپنے ماں باپ کو جاتا دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ان انگلش میڈیم بچوں کو یوں روتا دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ چلو کم از کم کسی ایک جگہ تو ہم سب برابر تھے، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس طرح سوز میں صرف ہم اردو میڈیم بچے ہی روتے ہیں۔ رفتہ رفتہ سبھی بچوں کے والدین کسی نہ کسی بہانے وہاں سے چلے گئے، اور پیچھے ہم سب بچوں کو کورس میں رونے کے لیے چھوڑ گئے۔ ہر بچے نے اپنے اپنے رونے کے لیے اپنی پسند کی جگہ منتخب کر لی تھی، اور اب کوئی درخت سے لپٹ کر، کوئی بینچ کے اوپر، کوئی بینچ کے نیچے لیٹ کر اپنی اپنی تان میں رو رہے تھے۔ کچھ بے شرم قسم کے بچوں نے تو وہیں سڑک پر لیٹ کر ٹانگیں چلانا شروع کر دی تھی۔ اکیڈمی کے احاطے میں 6 ہاسٹل تھے، اور سبھی کے سامنے اس وقت قیامت کا سماں تھا۔ تمام ہاسٹل کے بیرے، بٹ مین اور انتظامیہ جو پہلے ہی سے اس قسم کے حالات کے لیے تیار رہتے تھے، ان بچوں کو بہلانے کی کوشش کر کے انہیں اندر لے جا رہے تھے۔ میں بھی اپنے بہتے آنسو سمیٹنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ایک بچہ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور کسی اور کو سامنے نہ پا کر مجھ سے لپٹ گیا اور زور زور سے دھاڑیں مارنے لگا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے خود سے علیحدہ کیا اور اسے بتایا کہ میں تو خود متاثرین میں سے ایک ہوں، اور ابھی تک تو خود میرا رونا پروگرام ختم نہیں ہوا۔ وہ اسفر تھا۔ بیرک میں میرے بستر کے ساتھ والا بستر اسی کا تھا۔ بہرحال اس وقت ہم دونوں کا درد مشترک تھا، اور اس درد مشترک نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا جو آگے چل کر ہماری لازوال دوستی کی صورت میں نمودار ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رات بھی ہو گئی۔ اب ہمارے سینئرز بھی آ چکے تھے۔ ہر ہاسٹل میں 7ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک کے سبھی کیڈٹس کے لیے ایک الگ الگ ڈارمیٹری یعنی بیرکیں موجود تھیں، اور 12ویں جماعت کے کیڈٹس کے علاوہ باقی سبھی جماعتوں کی بیرک میں ایک سینئر کیڈٹ بطور پریفیکٹ بھی رہتا تھا۔ مثلاً 7ویں جماعت کے لیے 8ویں جماعت کا کیڈٹ، 8ویں کے لیے 9ویں، اور 9ویں جماعت کے لیے 10ویں جماعت کا کیڈٹ بطور انچارج رہتا تھا۔ ہمارے انچارج پریفیکٹ کا نام اسرار تھا، اور وہ 8ویں جماعت کا کیڈٹ تھا۔ اس نے آتے ہی ہم سب کے سب 11 بچوں کو ایک لائن میں کھڑا کروا دیا اور سب کے نام پوچھے۔ کچھ دیر خواہ مخواہ کا روب ڈالنے کی کوشش کی، اور ہمیں اکیڈمی کے رہنما اصول وغیرہ بتائے کہ سینئرز کو سر کہنا ہے اور سب کا حکم ماننا ہے۔ صبح 4:30 بجے سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی اٹھنا ہوگا، اور پریڈ پی ٹی کے میدان کی طرف دوڑ لگانا ہوگی۔ کوئی بچہ لیٹ نہیں ہوگا، نہ ہی سوتا رہے گا، ورنہ اسے سزا ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم سب بچے اکتائے ہوئے سے پریفیکٹ سر کی باتیں سن رہے تھے۔ کچھ بچے ابھی تک سوں سوں کر کے سڑک رہے تھے۔ اس وقت اگر ہم 11 بچوں کا بس چلتا تو ہم سب مل کر اس پریفیکٹ کے بچے کو ایسا سبق سکھاتے کہ وہ یاد رکھتا۔ اتنی دیر میں رات کے کھانے کی گھنٹی بج گئی، اور ہم سب بچوں کو قطار میں کھڑا کر کے میس کی جانب چلنے کا حکم دیا گیا۔ اس بار میس کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ تمام میس کیڈٹ سے بھرا ہوا تھا، اور ہر جانب ڈنر سوٹ میں ملبوس سینئر اور جونیئر کیڈٹس اپنی اپنی کرسیوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھ سمیت کچھ بچے جو کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے، ان کی پریفیکٹس نے انہیں گھور کر کھڑے ہو جانے کا اشارہ کیا، اور ہم ہڑبڑا کر واپس کھڑے ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ ابھی سب سے سینئر کیڈٹ، جنہیں وہاں SUO سینئر انڈر آفیسر کہا جاتا ہے، اور جو 12ویں جماعت کے کیڈٹ ہوتے ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور باقاعدہ کھانے کا اعلان کریں گے، تب ہمیں کھانا شروع کرنا ہے۔ آخر کار
SUO صاحب تشریف لائے، جن کی کرسی چند اور کرسیوں کے ساتھ ہال کے درمیان ایک اونچے اسٹیج پر لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے آ کر میز پر پڑا مائک اٹھایا اور زور سے کہا، جینٹل مین بسم اللہ۔ پتہ نہیں ان جادوئی الفاظ میں ایسا کیا اثر تھا کہ سبھی کیڈٹس فوراً کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے اور کھانا شروع ہو گیا۔ یہ کھانا میرے لیے ایک نیا امتحان تھا۔ میز پر چھری، کانٹے، لکڑی کی پتلی ڈنڈیاں یعنی کہ اسٹکس، لمبی لمبی نلیاں یعنی کہ اسٹراز، اور جانے کون کون سے اوزار پڑے ہوئے تھے، اور سبھی کیڈٹس کو انہی اوزاروں کے ساتھ کھانا کھانا تھا۔ باقی کیڈٹس نے تو بڑی سہولت سے اپنے لیے کھانا نکال لیا اور چھری کانٹوں سے کھانے لگے، لیکن مجھے تو ان چیزوں کا استعمال تو دور، انہیں ٹھیک طرح سے پکڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ وہاں اپنے گھر میں تو ہم سب زمین پر بیٹھ کر ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ میں ابھی ان چھری کانٹوں اور دیگر سامان کو الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہا تھا کہ وہی سینئر کیڈٹ دوبارہ کھڑا ہوا، اور اس نے مائک پر آ کر صرف 2 لفظ کہے، جینٹل مین الحمدللہ، اور یہ سنتے ہی سبھی کیڈٹس اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بیٹھا رہا کیونکہ میں نے تو ابھی تک کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ میرے پریفیکٹ نے دوبارہ مجھے گھور کر دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ جینٹل مین کون تھا جس کی پہلے بسم اللہ اور پھر الحمدللہ بھی ہو گئی تھی؟ میں تو ابھی تک بھوکا ہی تھا۔ جینٹل مین کو اگر جانا تھا تو چلا جائے، پر یہ لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ کیوں گھسیٹے لیے جا رہے تھے؟ میں لاکھ چیخا چلایا کہ میں نے تو ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا ہے، لیکن ان ظالموں نے میری ایک بھی نہیں سنی، اور مجھے دیگر کیڈٹس کی طرح قطار میں کھڑا کر کے دوبارہ ہاسٹل کی جانب پھنکا دیا گیا۔ ایک تو گھر سے اتنی دور، اور پھر بھوکے پیٹ کی یہ مصیبت۔ غصے اور بے بسی سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ واپسی پر پریفیکٹ نے مجھے خوب جھاڑا کہ جب جینٹل مین الحمدللہ کا اعلان ہو گیا تھا تب بھی میں کیوں بیٹھا رہا۔ میں نے غصے میں پریفیکٹ کو دیکھا اور چلایا، جن 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 جینٹل مین کی ایسی کی تیسی، اگر اس کی الحمدللہ ہو گئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے تو ابھی کھانا کھانا تھا۔ میری بات سن کر پریفیکٹ غصے کے باوجود ہنس پڑا۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں بھی انہی جینٹل مینوں میں سے اب ایک ہوں، اور میس میں کھانے کے لیے صرف 20 منٹ دیے جاتے ہیں، اور ہم سب جینٹل مین کیڈٹس کو انہی 20 منٹوں میں کھانا ختم کر کے الحمدللہ سنتے ہی اٹھ جانا لازم ہے۔ آج تو پہلا دن تھا، اس لیے سینئر کیڈٹ نے رعایت برتی تھی، لیکن آئندہ اگر میں الحمدللہ کے بعد بھی نہ اٹھا تو مجھے سزا بھی مل سکتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ان کے اس بیہودہ نظام پر لعنت بھیجی۔ یہ ابا مجھے کس مصیبت میں ڈال گئے تھے، ان کی تو کوئی کل بھی سیدھی نہ تھی۔ میں اپنے بستر پر بیٹھا اپنے آنے والے برے دنوں کو رو رہا تھا کہ اچانک پھر سے وہی تیز اور منحوس سیٹی کی آواز سنائی دی۔ تمام سینئر کیڈٹس میں کھلبلی سی مچ گئی اور سب باہر کی جانب بھاگے۔ پتہ چلا کہ اب سب کیڈٹس اپنے اپنے ہاسٹلز کے باہر جمع ہوں گے، اور ان کی رات سونے سے قبل آخری گنتی، جسے وہاں نائٹ فالن کہتے ہیں، کی جائے گی۔ بادلِ نخواستہ ہم چھوٹے کیڈٹس بھی گرتے پڑتے ہاسٹل کے باہر والی سڑک پر آ کھڑے ہوئے۔ ہر ہاسٹل کا اپنا ایک سینئر کیڈٹ بھی ہوتا تھا جسے جونیئر انڈر آفیسر کہا جاتا تھا۔ وہی سب کی گنتی کرتا تھا۔ سب کیڈٹس کے کٹ نمبر پکارے جاتے اور وہ بآواز بلند اپنی حاضری یس سر کہہ کر لگا دیتے۔ گنتی ختم ہونے کے بعد ہمیں واپس اندر ہاؤس کی جانب دھکیل دیا گیا اور اپنی اپنی بیرکس میں جانے کا حکم نامہ دے دیا گیا۔ ٹھیک رات 10:30 بجے سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی تمام ہاؤس کی بتیاں بجھا دی گئیں۔ ہماری بیرک میں بھی گپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ ہم سب بچے اپنے اپنے بستروں میں خوف کے مارے سکڑے سمٹے لیٹے ہوئے تھے۔ یہ میری زندگی کی پہلی رات تھی جو میں اپنے گھر والوں سے ہزاروں میل دور اس انجان جگہ پر اجنبی لوگوں کے درمیان گزار رہا تھا۔ اس رات مجھے اندھیرے سے جتنا ڈر محسوس ہوا اتنا پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ گھر میں اور بھیا مل کر اندھیرے میں امارا کو ڈرایا کرتے تھے، اور پھر جب امارا ڈر کر خوف سے چیختی تھی تو میں اور بڑے بھیا زور زور سے ہنستے تھے۔ لیکن آج یہاں خود میرا دل اس اندھیرے کے خوف سے
دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے اپنا سر اچھی طرح کمبل کے اندر چھپا لیا اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ جیسے میں اپنے گھر کے بستر ہی پر موجود تھا، جہاں آس پاس امی ابا وغیرہ بھی میری حفاظت کے لیے موجود تھے۔ ابھی اس کوشش میں مجھے پوری طرح کامیابی بھی نصیب نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ہلکی سی سوں سوں کی آواز نے چونکا دیا۔ میں نے گھبرا کر سر کمبل سے باہر نکالا تو پتہ چلا کہ اصفر میاں اپنے پسندیدہ مشغلے یعنی آنسو بہانے میں مصروف ہے۔ اصفر بستر پر اپنے گھٹنوں کے درمیان سر دیے بیٹھا رو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ سوتے کیوں نہیں ہو؟ اصفر نے سر اٹھایا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری امی کو بلوا دو۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ خود میرا بھی خوف کے مارے برا حال ہے۔ میرے ساتھ والے دوسرے بستر پر فیصل کا بستر تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اس نے بھی آہستہ سے کمبل ہٹایا اور سر باہر نکالا۔ اس کے آنسو بھی ٹپکنے کے لیے تیار تھے۔ تیسرے بستر پر سندھی وڈیرے کا بیٹا مجید تھا، پھر موٹا اشتیاق، پھر خالد لمبا، پھر عمر، پھر نثار، الطاف، جن کے بستر ہمارے سامنے والی قطار میں 6 بستروں کی صورت میں لگے ہوئے تھے، سبھی دھیرے دھیرے اٹھ بیٹھے۔ صرف ہمارے پریفیکٹ کے خراٹے اس لمبی بیرک میں گونج رہے تھے۔ باقی سبھی بچے خاموشی سے ایک ہی سر میں ٹسوے بہا رہے تھے۔ ہم سبھی 11 کے 11 بچے اس رات خوف اور ڈر کے ایسے سانجے درد میں بندھے ہوئے تھے جس کی کاٹ ساری زندگی میرے خون کے اندر موجود رہے گی۔ اس لمحے ہم سب کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس بھری دنیا میں ہمارا اپنا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں ساری عمر اس انجانی اور ویران جگہ میں انہی اجنبی لوگوں کے درمیان رہنا ہوگا۔ غالباً یہی وہ پہلی رات تھی جس نے میری شخصیت کو 2 واضح حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، جس کا ایک حصہ وہ عادی تھا جسے میں اپنے پرانے محلے میں چھوڑ آیا تھا، اور دوسرا حصہ یہ عادی تھا جو دنیا کی نظر میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا کیڈٹ تھا، لیکن جس کے اندر پلتے خوف اور درد کو کبھی کوئی محسوس نہیں کر سکا۔ مجھے یاد آیا کہ ایسی اندھیری راتوں میں چپ چاپ امی کے پاس جا کر چھپ جاتا تھا اور وہ تھپک تھپک کر مجھے سلا دیتی تھی۔ رات اندھیری، جنگل گھنا ہے، چھوڑ کے مجھ کو نہ جاؤ ماں، شام ڈھلے کیوں گھر سے نکالا، کیا اتنا برا ہوں بتاؤ ماں، سوکھ چکے ہیں سارے آنسو، اب تو چپ کراؤ ماں، ہاں ڈر بہت اندھیرے کا ہے، کیسے تمہیں بتاؤں ماں، کیوں دور کیا ہے خود سے اتنا، گھر لوٹ بھی نہ پاؤں ماں، سب جگ چھوٹا تم بھی روٹھی، کیسے تمہیں مناؤں ماں، کیسے تمہیں مناؤں ماں۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔